السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہوا کہ فضل ہوا کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہاں پر جمعہ کے دن اور ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ گزارنے کے بعد جو شوال المکرم کی پہلا جمعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلد آنے کی توفیق عطا فرمائی اور یہاں پر قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کا موقع دے رہا ہے۔ یہ جو کونے میں بیٹھے ہیں بچے خاموش بیٹھ جائیں، آپ آواز کریں گے تو بات جب ہم کر رہے ہیں تو آپ کی طرف میرا ذہن چلے جائے گا۔ خاموش بیٹھے تو محترم حضرات، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت بڑی جو خاص طور پر عیدیں بنانے کا موقع دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے اول عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد، سب ادا کرنے کے بعد اور افطاری اور سحری یہ جو بڑے بڑے سنتیں ہیں یہ ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عید الفطر کی نماز دی اور ساتھ ہی ساتھ میں دوسرا جو مہینہ ہے شوال المکرم کا آغاز کریں۔ تو محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ جانے کے بعد جو شوال کا جو مہینہ آتا ہے وہ مہینے میں مزید 6 روزے رکھ لیتا ہے کوئی بندہ۔ تو مروی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو شوال المکرم کے 6 روزے رکھتا ہے تو زمانے بھر تک اسے ثواب ملے گا، زمانے تک بھی ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث مروی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس میں کہتے ہیں تو شوال المکرم کے 6 روزے رکھے گا
تو وہ 6 روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی پورے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب دیتے ہیں، پورے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب دیتے ہیں، بشرط کے رمضان المبارک کے جو روزے چکے ہیں وہ پہلے رکھیں، بعد میں شوال کے روزے رکھیں۔ تو ہمارے یہاں تو تراویح ختم ہو گئی ہے، نمازیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ ہمارے یہاں تراویح ختم ہو گئی ہے اور یہاں پر اذانیں ختم نہیں ہوئی ہیں، اور یہاں پر تراویح ختم ہوئی ہے، دوسرے عبادتیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ اسی لیے محترم حضرات، ہمیں رمضان المبارک میں جتنا اہتمام کرتے تھے نمازوں کا، اور زیادہ ہمیں دوسرے مہینوں میں بھی اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان اور کفر کے درمیان جو آڑ ہے وہ نماز کا ہے۔ جو ایمان اور کفر کے درمیان جو آڑ ہے، جو پردہ ہے، وہ نماز کا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے، کفر کے اندر ہمیں داخل کر دیا جائے گا، کفر کے اندر ہمارا شمار ہو جائے گا، اور ہمیں نماز پڑھیں ادھر آ جائیں گے، ایمان کے اندر ہمیں داخلہ مل جائے گا۔ ایمان کی جتنی جو فضیلتیں ہیں اور ایمان لانے والوں کی جو اللہ تبارک و تعالی نے انعامات رکھے ہیں، اب ہمیں اس کے مستحق ہو جائیں گے، اور ہمیں اس پر جو انعامات ہیں ہمارے اوپر لاگو ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں رمضان المبارک میں جتنا اہتمام کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس سے بھی زیادہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان چھوڑ کے دوسرے علاوہ بھی ہمارے اوپر نمازیں فرض ہیں۔ یوں ہی بزرگان دین کے خاص طور پر اولیاء اکرام کے واقعات اٹھا کر دیکھیں، خاص طور پر پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا آپ کا قول نہیں ہے، پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے باتیں ہیں، اگر ایک دن کا نماز چھوڑ لیا، جو کوئی بھی آدمی کیوں نہ ہو، ایک دن کا نماز ترک کر لیا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے حضرات، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے، اور اسے مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفنانے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ اتنے بڑے ہمارے پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باتیں بتا کر گئے ہیں، تو ہمیں خاص طور پر سامنے بڑھو ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ تو محترم حضرات، خاص طور پر سن لیجیے ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دین کی باتوں کے علاوہ اگر کوئی بندہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، پہلے مرتبہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کا بندہ خاموش ہو جا، دوسرے مرتبہ کہتا ہے اے نبی کا دشمن خاموش ہو جا، تیسرے مرتبہ کہتا ہے اللہ کا دشمن تو خاموش ہو جا، ادھر ادھر کے باتیں کرنے کے واسطے مسجد ہی مل گئی تجھے، دوسری جگہ نہیں ملی ہم۔ تو یہ فرشتے کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، تو اس پر ہمیں خاص توجہ دیں۔ مسجد میں اگر بیٹھے تو دین کے باتوں کے علاوہ دوسری باتیں نہ کریں۔ یہاں پر اجتماعی اعمال ہو رہا ہے، یہاں پر اجتماعی خطبہ ہو رہا ہے، اس کو ہمیں غور سے سننے کی فکر کریں۔ خاص طور پر جمعہ کا جو خطبہ ہوا کرتا ہے، ہمارے 8 دن کا چارجنگ ہوا کرتا ہے، ہمیں جمعے کے خطبے کے علاوہ کوئی بیانات ہمیں نہیں سنتے، اسی میں ہمیں کچھ چھوٹی موٹی حدیثیں اگر سنیں گے، دین کے باتیں سنیں گے، پورے 8 دن تک ہمارے دل و دماغ میں باتیں سمجھ جائیں گے اور وہ باتیں ٹھکانے پر آ جائیں گے۔ اگر یہی باتیں نہیں سنیں گے تو ہمیں کوئی دین کا فائدہ ہی نہیں ملے گا، اور اس پر ہمیں عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، کیونکہ ہم یہ بات سن رہے تھے، عمل کرنے کا کیا بات، یا بات سمجھ رہے تھے، عمل کرنے کی کیا بات۔ اسی لیے ہمیں غور سے سننے کی فکر کریں۔ محترم حضرات، اتنے بڑے بڑے فضائل ہیں نماز کے، ہمیں نماز چھوڑ کر ہمیں زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی نہیں بنے گی، آخرت بھی نہیں بنے گی، ہماری دنیا کی پریشانیاں بھی نہیں جائیں گے، آخرت کی بھی پریشانیاں نہیں جائیں گے۔
خاص طور پر ہمیں نمازوں کی طرف ذہن دیں اور نمازوں کے اوپر توجہ کریں. ہمیں گزشتہ جو کل کی جو ظہر کی نماز ہے اور کل کی جو عصر کی نماز ہے، ہمیں صرف میرے ساتھ 2 مصلیہ پڑھے نماز، یہاں پر صرف میرے ساتھ 2 مصلیہ نماز پڑھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تو گاؤں میں سب رہنے کے باوجود بھی ہمیں مسجد کا رخ نہیں کر رہے ہیں. تو مسجد یہاں پر ہمیں کیا بات بتاتی ہے؟ تو یہاں عیال الصلاح عیال الفلاح کہنے کے باوجود بھی مسجد کو نہیں آئیں گے، کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب کتاب دینا پڑے گا، اس کا بھی حساب کتاب دینا پڑے گا. رمضان المبارک میں تو اللہ ماشاءاللہ 3 یا 4 صف ہوا کرتے تھے، اور غیر رمضان میں 1 یا 2 آدمی ہمیں پر نماز پڑھنے کو یہاں پر مل رہے ہیں. تو ہمارے لیے بہت اس کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے. ہمیں فکر کریں اس کے بارے میں. یہاں پر ہمیں گھر میں رہیں تو 5 وقت کی نماز ہمیں یہاں پڑھیں گے، ایسے عزائم کریں. ہمیں گھر میں رہیں گے تو یہاں پر اذان ہو گئی تو مسجد کا رخ کرنے کی کوشش کریں. اور محترم حضرات، خاص طور پر دین اسلام میں جیسا ہمارا دھڑ ہے، ہماری جو گردن ہے، گردن کے مانند رکھتی ہے نماز. اگر نماز نہیں تو ہمارے بغیر گردن کے ہمیں یہاں پر جینے کے مانند ہے. اسی لیے خاص طور پر جتنے جو ولی اللہ بنے ہیں بغیر نماز کے نہیں بنے، نماز کے ساتھ ہی بنے. صحابہ جو ان کو جو اتنا مقام و مرتبہ ملا نماز کے ذریعے سے ملا. جتنے جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کو جو ہمیں یاد کر رہے ہیں نمازوں کے ذریعے سے یاد کر رہے ہیں. یہ ایک صحابی نے عرض کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت علی آپ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، اتنی بہادری کہاں سے آ گئی اور اتنی شجاعت کہاں سے آ گئی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نمازوں کی برکت سے مجھے طاقت آ گئی، نمازوں کی برکت سے مجھے طاقت آ گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میری زندگی میں تھی، اور ان کی جو سنتیں ہیں میری زندگی میں تھی. اس لیے اتنا پاور میرے جسم کے اندر اتنی طاقت تھی، اتنا پاور تھا. اور 100 یا 200 کے مجمع میں اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت سنیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے آتے، دوسرے یا تیسرے گلی سے بھاگ کر چلے جاتا، رنگ خارج کرتے ہوئے شیطان، اور گیس چھوڑتے ہوئے بھاگتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اتنے جلال آپ کیوں رہتے ہیں، اور شیطان دیکھ کر کیوں بھاگتا ہے آپ کو، اور اتنی طاقت و قوت کہاں سے آ گئی آپ کو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ نمازوں کی برکت ہے، رات کو جاگنے کی برکت ہے، اور تہجد کی نمازوں کی برکت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عملی جامہ ہمیں پہن لیے. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت کو اتنا مرتبہ دی. تو ہمیں سوچئے نماز کے بہت سارے فائدے ہیں. دنیا میں اگر جینا ہے آرام سے، نماز 5 وقت پڑھنا ہے آرام سے. اگر ہمیں نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری زندگی میں چین و سکون ختم ہو جائے گا. سب سے پہلے ہمیں جو دولت کما رہے ہیں اور مال و متاع کما رہے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں اور کھیت و باڑی کر رہے ہیں، اور پیسے کدھر سے ہی کیوں نہ ہو ہمیں کما رہے ہیں، چین و سکون کے واسطے ہی ہمیں کما رہے ہیں. کوئی روزی روٹی کے واسطے دوسری بات ہے، چین و سکون ہمیں آرام ہو جائے، آرام نصیب ہو جائے، اور ہمارے بال بچوں کی زندگی آسان ہو جائے، اسی لیے ہمیں کما رہے ہیں. اتنا ہونے کے باوجود بھی ہمیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں تو. بہت بڑے بڑے سردار آئے، بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے، قارون گزرا، حامان گزرے، فرعون گزرا، اور ابی بن خلف گزرا. مشرکین مکہ بہت بڑے بڑے مالدار تھے. یہ اتنے بڑے بڑے مالدار ہونے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں. کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ ان کی زندگی میں ایمان نہیں تھا، ان کی زندگی میں نماز نہیں تھی، ان کی زندگی میں روزہ نہیں تھا، ان کی زندگی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کی زندگی میں نہیں تھے. اس کی وجہ سے ان کو یاد کرنے والا بھی نہیں، ان کے اوپر ضرورت بخشنے والا بھی نہیں،
اور ان کی ہسٹری پڑھ کر دیکھنے والا بھی نہیں، اور ان کے قبریں کہاں پر ہیں ان کو کسی کو بھی معلوم بھی نہیں۔ تو اس لیے محترم حضرات، ان کے ساتھ ہمارا شمار ہونے سے پہلے اور ہمیں کیا کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی جو سنتیں ہیں اور ان کے جو طور و طریقہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے کے طور پر، انعام کے طور پر ہمیں دیے ہیں، تو ہمیں سینے سے لگا لینا چاہیے، نہ کہ ہمیں سر کے اوپر سے اڑا کر پھینک دے رہے ہیں، سر کے اوپر سے اڑا کر پھینک رہے ہیں، پھر ہم کہتے پھر رہے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، پھر کہتے پھر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر اتنی ظلم و زیادتی کیوں ہو رہی ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں ہماری قوم سدھر رہی نہیں، اور ہماری قوم پیچھے کے پیچھے رہ گئی ہے، اور یہ جو سامنے جو چیز رکھنا تھا 5 نمازیں ہمیں سامنے رکھنے کے بجائے پیٹ کے پیچھے ہمیں چھوڑ کر ہمیں جا رہے ہیں، ہماری کامیابی نہیں ہوگی، ہماری شکست ہوگی، اور ہماری جو امتحان کے اندر کامیاب ہونے کے واسطے وہ طرح کے اسے محنتیں کرنا پڑتا ہے، اور طرح کے ایگزام لکھنا پڑتا ہے۔ ویسا ہی محترم حضرات، دنیا میں ہمیں 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، ہمیں اعلیٰ درجے پر کامیاب ہو جائیں گے، اور دیکھیے آج عصر کی نماز ہونے کے بعد دیکھیے ہمارے پر اتنے مصلیاں ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد چلے گئے کاروبار کرنے کے واسطے، وہاں پر پڑھنے والے بہت سارے حضرات ہیں، اور یہاں رہنے کے باوجود بھی ہمیں نہیں آ رہے ہیں مسجد کے اوپر، مسجد کی طرف یہاں پر ہمیں توجہ کر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، تو بہت بری بات ہے ہمارے لیے، یہاں رہنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق نہیں دے رہا۔ تو میں نے جو حدیث قرآن مجید کی جو آیت پڑھی تھی اور جو حدیث مبارکہ پڑھی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا ڈرنا ہے اتنا ڈرو، جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور آخر میں تمہاری موت ایسے آ جائے، ایسے اعمال کرو تمہاری موت مسلمانوں کی فہرست میں آ جائے، مسلمانوں کے فہرست میں آئے، نہ کہ حامان، شداد، فرعون، قارون، ابی بن خلف، یہ جتنے جو اسلام کے جو دشمناں ہیں، ان کے لسٹ میں آنے سے آپ بچیے، ان کے فہرست میں جانے سے پہلے ہمیں یہاں کیا کریں، ایمان والوں کی فہرست میں جمع ہونے کی کوشش کریں، ایمان والوں کی فہرست میں ہمیں جمع ہونے کی کوشش کریں۔ اور محترم حضرات، رمضان المبارک بھی نہیں ہے، بہت سارے باتیں کہتے ہیں، رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھنے والے کیوں نہ ہو، رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے والے کیوں نہ ہو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے کیوں نہ ہو، یہ رمضان المبارک کے پورے اہتمام کرتے ہیں، اور ساتھ میں عید کی دوسرے دن نمازیں ہی چٹ ہو جاتے ہیں، نمازیں ہی ان کے سروں کے اوپر سے اڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ ایسے باتیں بیان کرتے ہیں کہ ان کے یہاں پر یہ افراد یہ کسی عالم دین سے سبق سن کر اور کسی عالم دین سے یہاں پر سبق حاصل کر یہ آیا ہوا ہے، ایسے باتیں بتاتے ہیں۔ اور محترم حضرات سن لیجئے، اگر ایک دن میں سب سے پہلے فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک اگر ایک نماز بھی نہیں پڑھا، اسے حق نہیں ہے کہ دین کی باتیں سمجھائے، حق ہی نہیں ہے اسے۔ ہمارے علماء اکرام بیان فرماتے ہیں، کوئی آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھا ہے اور کوئی آدمی اسے کال کرے اور کال کرنے کے بعد کہے کہ خیریت سے ہے، الحمدللہ میں خیریت سے ہے بھی نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ فجر نماز نہیں پڑھے، اس کے اللہ تبارک و تعالی صبح سے شام تک اس کے اوپر لعنت فرما رہے ہیں، صبح سے شام تک پر اس کے لعنت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ نماز نہیں پڑھے، یوں کہیے لعنت اللہ علیہ، لعنت برس رہی ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ تو اس لیے ہمیں نمازوں کا اہتمام کریں گے، اس کے بعد ہماری فہرست
اور ہمارے یہاں سے انعامات اللہ تبارک و تعالی ایسے انعامات دیں گے، ایسے فتوحات کھولیں گے اور ایسے ہمیں کامیاب کریں گے جیسے صحابہ کو کامیاب کرے تھے، اور وہ 313 تھے اور اس کے بعد ہزاروں سے مقابلہ کرنے کے واسطے تیار ہو گئے، اور وہ 313 تھے ہتھیار بغیر ہتھیار کے اور لڑنے چلے گئے تھے۔ کس وجہ سے لڑنے چلے گئے تھے؟ وہ طاقتور نہیں تھے، ایمانی طاقت ان کے پاس تھی، ایمانی پاور ان کے پاس تھا۔ سن لیجئے، اگر کسی فرقے سے کیوں نہ ہو، اہل حدیث کیوں نہ ہو، اہل سنت والجماعت کیوں نہ ہو، جماعت اسلامی کیوں نہ ہو، اور یہ جو دعوت و تبلیغ کا کیوں نہ ہو، دیوبندی کا کیوں نہ ہو، بریلوی کا کیوں نہ ہو، یہ تمام کا متفقہ فیصلہ ہے، ایک دن کی نماز اگر چھوڑ دیا اس کا دین سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں نماز چھوڑ گئے ہمیں یہ فرقے سے ہیں، ہمیں نماز چھوڑ گئے وہ فرقے سے ہیں، ہمیں نماز چھوڑ گئے ادھر سے ادھر سے نہیں۔ قرآن مجید کے 114 سورتیں اور 30 پارے، 7 منزلیں، 6666 آیتیں، اگر ہمیں فلٹر کر دیکھ لیجئے، اس میں ایک جگہ بھی اہل سنت والجماعت کا بھی نہیں لیا، اور ایک جگہ بھی جماعت اسلامی کا نام نہیں لیا، اور ایک جگہ بھی کوئی اہل حدیث کا نام نہیں لیا گیا، اور ایک جگہ بھی دیوبندی بریلوی کا نام نہیں لیا گیا، صرف مسلمانوں کا نام لیا گیا، صرف مسلمانوں کا نام لیا گیا۔ اور آج کل ہمیں فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور فرقوں میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں، اور پھرنے سے پہلے سن لیجئے، اگر نماز سے دوری ہو گئے کون سے فرقے سے کیوں نہ ہو، اور وہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے، اور نماز پڑھ لیا کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، دھیرے دھیرے اس کے گناہ اس کی نماز پڑھنے کی برکت سے اس کے گناہ دھلتے چلے جائیں گے اور صاف کرتے ہوئے چلے جائیں گے اس کے گناہ۔ اور محترم حضرات، اور بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، وہ قیامت سے قرب قیامت سے پہلے 70 یا 72 فرقے آئیں گے، تو طرح طرح کے فرقے آ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا اور قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے والا اور صحابہ کے طور و طریقے پر چلنے والا اور ہمارے جو اکابرین جو بتائے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا، ان کے اوپر ان کے پیچھے ہمیں چلیں، نہ کہ ایک بہت بڑی جماعت ایک ابھر رہی ہے جس کے قادیانیت کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، یہاں سے چلے گیا ہے یہ آدمی، ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور جتنے جو مملکت اسلامیہ ہیں، جو بڑے بڑے ممالک ہیں اسلام کے، جو ان کو مسلمان نہیں کہتے ہیں، یہ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں کہتے ہیں، اور ان کے بعد بھی نبی آئے ہیں نعوذ باللہ، وہ غلام احمد قادیانی کو نبی کہتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو نبی کہتے ہیں۔ اور یہ فرقے سے ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے، خاص طور پر رمضان المبارک سے پہلے رائچور میں ایک اجلاس ہوا تھا اور مانوی میں بھی ایک اجلاس ہوا تھا، میں نے اس میں شرکت کی تھی، اور اس میں اجلاس میں ایک بہت بڑے اللہ والے آئے تھے تمل ناڈو کے مفتی سبیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے سرپرستی میں ایک بہت بڑی تحفظ اسلام ختم نبوت کے نام سے ایک بہت بڑی تنظیم بنائی گئی ہے، اور وہ تنظیم کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ قادیانیت کو ختم کیا جائے اور ان کو دوبارہ اسلام میں لانے کی کوشش کیا جائے، ان کو دوبارہ اسلام میں لانے کی کوشش کیا جائے۔ یہ کیا مولوی صاحب نئی بات بتا رہے ہیں؟ تو ہمارے علاقے میں کوئی بات نہیں ہے ایسی، تو ایسے نہیں سمجھنا چاہیے۔ سندھ نور میں بھی ایک ہی آدمی قادیانیت کا ہے، اور اس کو حضرت کو بلا لے کر جا کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے، وہ قسم کھا لیا کہ قیام جب تک میری سانس رہے گی تب تک بھی میں قادیانیت کے بارے میں کام کروں گا، یہ بات بتایا۔ اس سے ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے۔ وہ افراد یہ کہتے ہیں کہ طرح طرح کے ہمارے ساتھ دوستیاں کر کر اور ہمارے ساتھ کچھ دعوتیں کر کر، ہمارے ساتھ کٹ وغیرہ بانٹ کر، اور ہمارے جو غریب مظلوم مسلمان رہتے ہیں ان کو مدد کر کر ان کے دل و دماغ میں ان کی دوستی بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد ایسے باتیں ڈال دیتے ہیں۔ اور خاص طور پر سندھ نور سے بہت سارے افراد گئے تھے، اور قریہ ان کی ٹارگیٹ ہے، جو قریہ رہتے ہیں سب سے پہلا ٹارگیٹ یہی ہے،
جو ہمارے دیہات رہتے ہیں اور کھیڑے گاؤں رہتے ہیں، اس میں جا کر وہ محنت کر رہے ہیں، 3 باتیں ہمیں ذہن میں رکھ لینا چاہیے ان کو پہچاننے کے واسطے۔ 3 ہی باتیں، عام باتیں ہر آدمی کو یاد ہو جاتے ہیں، ہر آدمی کو یاد ہو جاتے ہیں۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں، حضرت بتا رہے تھے اور میں بھی یہ باتیں بتاؤں گا تو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے نبی جو حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے نبی کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے درمیان بھی آئے جو نبی ہاں وہ بھی برحق ہے۔ سب سے پہلے سوال، سب سے پہلے نبی ہمارے آدم علیہ السلام، آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ختم۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کسی جماعت کا فتویٰ نہیں ہے، کوئی تنظیم کا بھی فتویٰ نہیں ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا آدمی ہے۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلے نبی حضرت آدم، آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ اس کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے اور ان کو پہچاننے کے واسطے یہ 3 ہی باتیں، یہ 3 باتیں ان سے بہت ٹکراتے ہیں، ان سے بہت ٹکراتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سنتوں کو ہمیں جان جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پورے امت مسلمہ کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جیسا ہمیں رمضان المبارک گزارے ہیں ویسا ہی 11 مہینے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں۔